اب تکالیفیں جو تھی وہ محمد الرسول اللہ کو بھی دی جانے لگی اور امت کو بھی دی جانے لگی. حضرت عمار ابن یاسر اور حضرت یاسر ان کے والد اور حضرت سمیہ رضی اللہ عزوان اللہ علیہم اجمعین جو تھے، ان تینوں کو جو تکالیف دی گئی آپ اندازہ نہیں کر سکتے. جب اسلام لائے حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ایک بھائی تھے جو کسی جگہ پہ، ان کا خبر، اس کو مفقود الخبر کہتے ہیں ہم عربی اصطلاح میں، کہ بالکل پتہ آتا ہی نہیں کہ بھئی کہاں ہے کہاں نہیں ہے. پردہ بند نہ کر، کوئی پتہ نہیں ہے کہاں پہ ہے نہیں ہے. تو وہ ان کی تلاش کے لیے مکہ المکرمہ میں آئے. اب جب مکہ المکرمہ میں آئے، ادھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کر دیا. تو حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے عمار، اپنی بیوی سمیہ اور اپنے دو بھائیوں سمیت، ایک کا نام عبداللہ ہے، ایک کا دوسرا نام ہے غالباً حارث ہے، یہ ان کے ساتھ آ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمان ہوئے. اب یہ واقعہ میں تفصیلی بیان نہیں کر سکتا، پھر سیرت سے صحابہ کی سیرت ہو جائے گی انشاءاللہ، وہ بھی کبھی فرصت ملی تو بیان کریں گے ایک ایک صحابی کی سیرت کو. اب جب یہ مسلمان ہوئے تو ابو جہل نے ان کے سامنے شرائط رکھ کے دین سے پھر جاؤ ورنہ یہ ہوگا، اگر نہیں پھرتے تو یہ ہوگا. اب حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا بھئی آپ نے جو بھی کرنا ہے کر لے، لیکن ہم کبھی بھی اللہ کے دین جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہے اس سے کبھی بھی منہ نہیں موڑ سکتے. حضرت یاسر و عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی ریگستان میں گھسیٹا جاتا اور کوڑے مارے جاتے، جسم کو زخمی کیا جاتا، ان زخموں پہ نمک چھڑکا جاتا، لیکن انہوں نے اسلام کو کبھی بھی نہیں چھوڑا. انہیں کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جب دل کے اندر ایمان کا نور اٹھتا ہے اور ایمان کا نور چمکنے لگتا ہے، پھر تکالیف کے اندر بھی اللہ لطف اور مزہ عطا فرماتے ہیں. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ابو جہل نے جو اس کے ساتھ جو حرکات کیے اور اس کو قتل کرنے کے لیے جو اس نے نئے نئے ایجادات کیے، مورخین لکھتے ہیں پوری تاریخ انسانیت میں اس سے پہلے کسی نے یہ طریقہ ایجاد نہیں کیا تھا. اس کے بعد تو بڑے طریقے آئے، لیکن اس سے پہلے کبھی کسی نے یہ سوچا نہیں ہوگا کہ اس قسم کی بھی سزا دی جا سکتی ہے. اب اس ملعون نے کیا کیا؟ ویسے تو اللہ کے نبی نے نہیں بیان فرمایا تھا ہذا فرعون من امتی، یہ میری امت کا فرعون ہے، واشد من فرعون موسیٰ، دوسری روایت فرعون وہ جو موسیٰ علیہ السلام کا فرعون تھا اس سے بھی میرا امت کا فرعون ابو جہل سخت ترین ہے. وہ میں نے پچھلے جمعے بیان کیا تھا آپ کو. اب اس نے ایجاد کیا کیا؟ اس نے کہا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سامنے کھڑا کیا اور اس کو کہا اسلام سے پھر جا، اسلام سے منہ موڑ لے، کفر کا کلمہ پڑھ لے، ہم آپ کو بخش دیں گے. حضرت سمیہ بی بی رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اسلام کے خلاف ایک لفظ بولنے کے لیے تیار ہو جاؤں. اسلام سے تو وہ بندہ پھرے گا جس کے دل میں اسلام کی ہے ہی نہیں، اسلام کا اسے پتہ ہی نہیں. جب ہم نے اسلام قبول کیا، ایک اللہ کی وحدانیت کے ہم قائل ہو گئے ہیں، اب اللہ کے لیے اس دین کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. اس کا چھوڑنا ہمارے لیے بڑی مشکل بات ہے. اس لعین نے سوچا کہ اس کو میں بڑا انمول سزا دوں، ایسی سزا دوں گا کہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں گے. تو اس لعین نے ایسا کیا، 2 اونٹوں کو بلایا گیا اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمت پہ بٹھایا گیا، اور حضرت سمیہ بی بی رضی اللہ تعالی عنہا ان کے ایک ہاتھ اور پیر کو اس اونٹ کے ساتھ، ایک ہاتھ پیر کو اس اونٹ کے ساتھ باندھا گیا. اور پھر ابو جہل نے نیزہ اٹھا کے اس کے سامنے کہا اسلام سے پھر جا،
تیری سزا بخشوا دوں گا، تجھے معاف کر دوں گا، اسلام سے منہ موڑ لے۔ بھئی ہمیں تو پتہ لگنا چاہیے ان واقعات سے اسلام کیسے میرے اور آپ تک پہنچا ہے۔ اسلام کے لیے میرے اور آپ نے کون سی تکلیف برداشت کی ہے؟ صبح سردی میں نماز اٹھنے کی تکلیف، یہ کوئی تکلیف ہے؟ سردی میں تھوڑے ٹھنڈے پانی سے ہم نے وضو غسل کر لیا، نماز کے لیے آ گئے، تو یہ تکلیف ہے، اس کو تکلیف کہتے ہیں۔ گرمی میں تھوڑی سی گرمی برداشت کر لی، تکلیف ہے۔ ہماری تو یہ ہے نا، ہم تو اس مسجد میں جاتے ہیں جہاں پہ ایئر کنڈیشن ہو، بھئی وہ مسجد ٹھنڈی ہے ہم ادھر نماز پڑھیں گے، ہماری تو یہ کیفیات ہے نا۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ دین ایسا ہو جو میری مرضی کا ہو، مجھے دین کی خاطر تکلیف نہ پہنچے۔ یہ میرا اور آپ کا سب کا یہی تناظر بنا ہوا ہے کہ بھئی دین بھی کرنا ہے لیکن تکلیف نہ پہنچے۔ ایسے کبھی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ سب سے زیادہ مصائب میں گرنے والا بندہ دیندار ہوگا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اول انسان سے لے کر آخری انسان تک دیکھ لیں، سب سے زیادہ مصائب میں گرنے والا انسان دیندار ہوگا، الا ماشاءاللہ کوئی بدبخت ہوگا جس پہ اللہ کے عذاب ہوں گے، وہ اپنی جگہ پہ۔ کافر پہ اللہ دنیا میں وہ ابتلا نہیں لاتے جو مسلمان پہ لاتے ہیں۔ کافر کی اختتامی ابتلا آتی ہے فرعون پہ، جس کے اوپر 400 سال تک کبھی بیماری نہیں آئی، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی تو بحیر قلزم کے اندر سمندر کے درمیان ڈبو دیا۔ اس بندے کی ایک روایتوں میں 400 سال عمر ہے، ایک بعض کی 600 سال عمر ہے، اس تناظر سے میں کہہ رہا ہوں، بعض اس سے بھی زیادہ لکھا ہے، جس کو سالوں سال صدیاں گزر گئی، جس کو بیماری نے نہیں چھوا۔ اب ہمارا بھی یہ تناظر ہے، ہم کہتے ہیں تکلیف کے معاملے میں ہم کافروں کے ساتھ صحیح ہیں، ہاں بس دین ہے تو اپنی مزاج کے کہ تکلیف نہ پہنچے، جس طرح کافر کو نہیں پہنچتا۔ بھئی ابتلا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اللہ فرماتے ہیں، آسان مفہوم میں کہتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں آزمائش شرط ہے، تمہیں اللہ آزمائے گا، اس لیے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اللہ سے عافیت مانگو۔ کیوں بیان فرمایا عافیت مانگو؟ پتہ لگا کہ آزمائشیں تیری طرف ہوگی جب تو سیدھی طرف چلے گا، آزمائشیں آئیں گی تو اللہ سے عافیت مانگو، یا اللہ اس ابتلا کے ہم اتنے اب طاقت نہیں ہے کہ اس کو برداشت کر سکے، عافیت کا معاملہ فرمائے۔ تو بہر کیف اللہ آسان فرمائے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، ضعیف العمر ہے، بوڑھی عورت ہے، اس لعین نے کہا دین سے پھر جا ورنہ دو ٹکڑے کر دوں گا۔ اس سے پہلے یہ سزا پوری انسانیت میں پہلے کسی نے نہیں دی، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے، اس نے اونٹوں کو اشارہ کیا۔ آپ نے فضائل اعمال میں سنا ہوگا، جو عائزین ہیں اس سے سنا ہوگا، وہ ان روایتوں کو علیحدہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس نے برچا مارا اور پھر اونٹ سے ٹکڑے، نہیں ایسا نہیں تھا۔ اصل واقعہ یہ ہے، اس نے اونٹوں کو اشارہ کیا اونٹیں دوڑاؤ، جب اونٹ دوڑنے لگے تو اس نے نیزہ لیا اور حضرت سمیہ بی بی رضی اللہ تعالی عنہا کے نیچے سے وہ نیزہ یوں مارا، یہاں سے لے کر اوپر تک اس طرح دو ٹکڑے کر دیا، اور اونٹ نے جو کھینچا تو بالکل علیحدہ ہو گئی۔ یہ دین ایسے مجھے اور آپ کو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں نبی کی اس محنت میں قربانی دینے والی پہلی خاتون ہے جس کو یہ اعزاز ملا کہ اسلام میں جو پہلی عورت شہید ہوئی ہیں وہ حضرت سمیہ بی بی رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ شرف جو ملا ہے اس حضرت بی بی سمیہ کو ملا۔ یہ تکالیفیں برداشت کر کے ہم کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، معمولی بات نہیں۔ اپنی اولادوں کو اپنے سامنے کٹتا ہوا، مرتا ہوا، تکالیف میں گرتا ہوا دیکھ کر ہم اب کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ انہوں نے یہ برداشت کیا تو یہاں تک یہ بات پہنچی۔ بہر کیف تو اسی طرح تکالیف کا سلسلہ اور محمد الرسول اللہ کو پریشرائز کرنے کے لیے، محمد الرسول اللہ کو اپنے دین کی محنت سے موڑنے کے لیے یہ مختلف قسمیں ہتھ کنڈے اور حربے ان لوگوں نے استعمال کیے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے انہوں نے ایسے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کیے، آپ حیران رہ جائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے ایک دفعہ پکڑا، انہوں نے کہا ایسی بات ہے میں جا کے کلیام کہتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود جو تھے وہ خستہ حال تھے، سوکے سے بڑے کمزور تھے۔ تو جب آئے اور مسجد حرم کے اندر اس نے اللہ کے نبی کے ان قرآن کو پڑھا
تو لوگوں نے اتنا مارا، مورخ لکھتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک ایسا مارا کہ نہ سر کا پتہ نہ بدن کے کسی، اتنا مارا، ہر جگہ پہ مجھے مار کا اثر۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے عبداللہ ایسا نہ کر، تو کمزور آدمی ہے، اتنا بیان کرے گا تو لوگ تمہیں مار دیں گے، ابھی ہم کمزور ہیں، فَاصْبِرُوا، صبر کرو، بس صبر کا دامن مت چھوڑنا۔ یہ تکالیف محمد الرسول اللہ کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب اس کے رفقاء اور اس کے زملاء اور اس کی امت کے ساتھ یہ حالت ہو رہی ہو، تو اللہ کے نبی کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔